بدعات ڈالی ہیں، رسمیں ڈالی ہیں دین کے اندر، ان کو حوض کوثر سے روکا جائے گا۔ کتنی خطرے کی بات ہے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم نہیں جانتا۔ اللہ نے خود فرمایا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، کیا دین کے اندر بدعات ڈالی، دین کے اندر رسومات ڈالی، دین کے اندر رواجوں کو دخل دیا۔ شادی دین ہے، اس میں کتنی رسمیں ڈالی ہیں، ختنہ دین ہے بچے کا، اس میں کتنی رسمیں ڈالی ہیں، بچے کی پیدائش پر کتنی رسومات ڈالی ہیں، نمازوں میں کتنی رسمیں اپنی طرف سے ڈالی ہیں، بدعات ڈالی ہیں۔ ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے روکا جائے گا۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر بھی دیا، ہم نے آپ کی اولاد بھی کثیر تعداد میں رکھی جو گنتی سے باہر ہے، اور ہم نے آپ کو خیر کثیر دی۔ تو اتنے انعامات جو آپ کو دیے تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اب ان کا شکریہ ادا کرو۔ اب شکریہ دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بدنی عبادت کے ذریعے سے اپنے رب کا شکریہ ادا کرو، نماز پڑھو۔ اللہ کی نعمتیں ہر انسان پر بے شمار ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایک آدمی تھا راستے میں پڑا ہوا تھا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، نابینا تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں تو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے، چل نہیں سکتے، ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کوئی چیز پکڑ نہیں سکتے، اور اندھے ہیں، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ اللہ نے جو نعمتیں چھینی ہے نا وہ نعمتیں کم ہیں، جو باقی میرے پاس رکھی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، میں ان پر شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا۔ اللہ نے میرا معدہ ایسا بنایا جو کچھ کھاتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے اور فضلہ نکل جاتا ہے، کوئی تکلیف مجھے نہیں ہے اس میں۔ تو ہماری کم قسمتی یہ ہے کہ ہم پر ایک بیماری لگ جائے ہم اسی کا رونا روتے ہیں، یہ بیماری لگ گئی، باقی جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی نعمتوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کروں گا۔ اب شکریہ سب سے بڑا یہ ہے نمازیں پابندی سے پڑھی جائیں، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھی جائیں، یہ سب سے بڑا شکریہ ہے۔ اور اللہ کے دیگر جو فرائض ہیں وہ ادا کیے جائیں، یہ شکریہ ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یہ بھی شکریہ ہے، لیکن ہم لوگ صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں، صرف اس پر اکتفا نہیں۔ اصل شکریہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں ہم پر، ان فرائض کو ہم پورا ادا کریں۔ اور فرمایا دوسرا طریقہ شکریہ کا ہے وَانْحَرْ، قربانی کریں، یہ بھی شکریہ ہے۔ وَانْحَرْ، قربانی کریں، یہ مالی عبادت ہے۔ اور اللہ نے تسلی دی إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دشمن عاص بن وائل نے تیرے بارے میں کہا کہ یہ ابتر ہے، اس کی نسل کٹی ہوئی ہے، تیرا دشمن ابتر ہے، اس کی نسل کٹی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آج تک چل رہی ہے، عاص بن وائل کی نسل کا پتہ نہیں کہ اس کی نسل کہاں ہے، اللہ نے اس کی نسل کاٹ دی۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اکثر کی نسلیں اللہ نے کاٹ دی۔ تو اب یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو گئے، گزشتہ جمعے کو
ان دنوں کے فضائل بھی میں نے بیان کیے تھے اور ان دنوں کے اعمال بھی میں نے بیان کیے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 10 ذی الحجہ ہیں ان میں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن، ان میں جو اعمال اللہ کو پسند ہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ سال کے پورے دنوں میں وہ اعمال اتنے اللہ کو پسند نہیں جتنے کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو یہ اعمال پسند ہے۔ یہ فضیلت والے دن ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ چاہے کوئی 1 دن کا روزہ رکھے، آج 2 ذی الحجہ ہے، 2 ذی الحجہ، 2 دن گزر گئے، آگے 7 دن باقی ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو روزہ تو نہیں ہوگا، 7 دن باقی ہیں، ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور پھر جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ 1 سال پہلے 1 سال بعد والے گناہ معاف کرے گا، لیکن اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا قیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، ہر رات کا قیام، قیام کا مطلب رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، دعاؤں میں لگا رہنا، فرمایا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ 83 سال اگر کوئی عبادت کرے، 1000 مہینے یعنی 83 سال اگر کوئی عبادت کرے، 1 لیلۃ القدر کی عبادت اس سے افضل ہے۔ اور ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی جہاد کے لیے نکلے باقی دنوں میں، وہ جہاد والا عمل بھی ان دنوں کے عمل سے بہتر اللہ کو محبوب نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر کوئی جہاد کے لیے نکلے وہ عمل بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک مجاہد جو جان مال لے کر نکلے، مال بھی خرچ کرے جہاد میں، جان بھی اس کی چلی جائے، شہید ہو جائے، اس کا مقام بہت اونچا ہے، وہ اعلیٰ مقام والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمائیے گنتی کے چند دن ہیں، ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یہ جو معلوم دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر کی نماز تک تو یہ تکبیریں پڑھنا واجب ہے بلند آواز سے۔ اس کے علاوہ ہر وقت یہ تکبیریں پڑھی جا سکتی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ایک اور صحابی جب یہ ذی الحجہ کے دن شروع ہو جاتے نا، یکم ذی الحجہ سے، دونوں بازار میں جاتے اور لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے وہ بلند آواز سے یہ تکبیریں پڑھتے تھے تاکہ لوگ بھی یہ تکبیریں پڑھیں۔ تو کوئی وقت اس پہ نہیں لگتا، انسان اپنے ہاتھ پیروں سے اپنا کام کرے، ہاتھوں سے سودا تولے، پیروں سے چلے، زبان سے اللہ کا ذکر کرے، تو یہ دن کثرت سے اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ اور پھر انہی دنوں کی ایک مخصوص عبادت ہے قربانی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل